اسلام میں ہیئر ٹرانسپلانٹ بعض شرائط کے ساتھ اگرچہ جائز ہے، لیکن پاکستان کے مشہور مولانا طارق جمیل نے بزرگی میں اپنے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا کے نئی بحث شروع کرا دی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کے حرام اور حلال پہلوؤں کی تکرار شروع کر دی گئی ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں عبدالحی خان۔ پیش ہے آواز دی وائس کا ہفتہ روزہ پروگرام بیچ بحث میں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام میں ہیئر ٹرانسپلانٹیشن حرام ہے یا حلال؟ ناظرین، اسلام میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کی اجازت ہے یا نہیں، اس پر عالموں اور دانشوروں کے بیچ الگ الگ رائے ہے۔ شریعت کے مطابق ہیئر ٹرانسپلانٹ کی مکمل اجازت بھی بحث کا موضوع ہے، حالانکہ یہی حال جسم کے دوسرے اعضاء کا بھی ہے۔ کچھ لوگ تبدیلی اعضاء کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ ناجائز۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عالم کو تنازعات کو بڑھانے میں دلچسپی لینی چاہیے یا اسے کم سے کم کرنے میں؟ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ آواز دی وائس کے اسٹوڈیو میں اسلامی اسکالر مولانا عبدالمعید اظہری، جو جامعہ ازہر مصر سے تعلیم یافتہ ہیں اور اسلامی امور کے ماہر ہیں۔ آئیے اس اہم مسئلے پر انہی سے بات کرتے ہیں۔ عبدالمعید صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور میں یہ جاننا چاہوں گا اس موضوع پر ٹرانسپلانٹ کے تعلق سے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اور ان کے صاحبزادے نے، حالانکہ وہ معمر ہیں، ٹرانسپلانٹ کرایا، ٹھیک ہے، کہیں کم اجازت ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں کچھ شرائط کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن کیا انہیں اس کو اس طرح مطلب پیش کرنا چاہیے کہ ایک نمائشی طور پر، اور وہ وائرل بھی ہو گیا، اور وائرل میں کچھ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، کچھ لوگ ناپسند کر رہے ہیں، اور اصل مسئلہ یہاں اسلام بیچ میں ہے، تو آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ بہت شکریہ آواز دی وائس کا اور آپ کا بھی۔ یقیناً یہ ایک اہم موضوع ہے، لیکن اس میں دو چیزیں جاننی ضروری ہیں۔ پہلے یہ کہ مطلقاً ہیئر ٹرانسپلانٹ کے جائز اور ناجائز ہونے کا مسئلہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ جائز ہے اور اسے کیا جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر انسان کا دانت ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دانت لگوا لیتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہیئر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے شریعت میں، اس میں منائی نہیں ہے۔ یہ تو ایک مسئلے کی بات ہو گئی۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے حالات کیا ہیں، چونکہ ہر مسئلہ اپنے حالات اور اپنے کیا کہتے ہیں کیا سچویشن ہے اور کیا صورتحال ہے اس کے اوپر، اور کیا اس کے مقاصد ہیں، اس کے اوپر آ کر کے مسائل جو ہیں کبھی کبھار بدل جاتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر آج کے دور میں یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے، ہیئر ٹرانسپلانٹ آج ضرورت سے زیادہ فیشن بنا ہوا ہے، تو فیشن کے طور پر آدمی جو ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا کام کراتا ہے، اور فیشن جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے یا فیشن ایک ایسی روایت ہے جو ضرورت کے اوپر ہے، اور جب ضرورت سے اوپر ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اسلام کا نظریہ دوسرا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا کہ کیا یہ عالم، ایک جیسے مولانا طارق جمیل ایک بڑے عالم دین ہیں پاکستان میں اور بلکہ دنیا بھر میں، ان کو سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس ہیئر ٹرانسپلانٹ کو فیشن کے نظریے سے دیکھیں گے تو فیشن کے نظریے سے دیکھنے کے بعد ایک عالم دین کا اسے اختیار کرنا، یہ پہلی نظر میں آدمی کو ناپسند ہو جاتا ہے کہ یہ فیشن ہے، اور ایک عالم فیشن سے دور رہتا ہے، ایک عالم دین فیشن کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چیزیں بہت گہرائی سے اس پر گفتگو ہو نہیں پاتی، بہت گہرائی سے نہ ہی اس کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ وہ پہلی فرصت میں، پہلی نظر میں جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ اس پر اپنی رائے رکھتا ہے۔ اب شریعت کا جہاں تک مسئلہ ہے، کسی بھی معاملے میں سب سے پہلے تو صاحب معاملہ سے رائے لینی ضروری ہوتی ہے، اور ابھی تک سوشل میڈیا یا دیگر ذرائع کے ذریعے سے بھی ایسا کچھ بیان
سامنے نہیں آیا ہے جس پر ان کی طرف سے کچھ ایسی وضاحت ہو کہ ہاں کیوں کیا، کیسے کیا، یہ مطلقاً جائز ہے، جس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اس کے مقاصد کی طرف اگر آپ غور کریں گے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ یا کسی اور کوئی اور ایسا کام جس کا مقصد دھوکہ دینا ہو، جس کا مطلب جو ہے، جیسے ایک لفظ ہوتا ہے بہروپیہ پن ہوتا، اپنے آپ کو چھپا کر کوئی دوسری شکل یا کوئی دوسری جو ہے حیت اختیار کرنا ہو تاکہ کسی کو دھوکہ دیا جا سکے، تو یہ ایک دوسری نوعیت ہو جاتی ہے۔ اسی میں آتا ہے جسم کے کسی بھی اعضاء کو یا جسم کی کسی بناوٹ کو ایک ایسی شکل دے دینا جس سے آپ اپنی شناخت کو چھپا سکیں یا جس سے آپ کسی کو دھوکہ دے سکیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنی شناخت سے کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے اور ایک معاملے کے کئی پہلو ہیں، اور سوشل میڈیا ایک ایسا بے لگام پلیٹ فارم ہے جہاں پر جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ اپنی بات کہہ دیتا ہے، اور بات کہنے میں اس کے پاس کوئی فلٹر نہیں ہوتا، فلٹر کا علم کا فلٹر، نالج کا فلٹر، ریسرچ کا فلٹر، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، حالانکہ اس کے باوجود کہ آپ حضرات بھی اور مولانا جس حیثیت میں ہیں پاکستان میں، جیسے آپ نے خود کہا کہ ان کی بڑی عزت ہے، ان کے پیروکار ہیں، یہ سب جانتے ہوئے بھی پھر اس کو متنازع بنا دینا، اور اس انداز سے اب ظاہر ہے وہ ضعیف بھی ہیں، پہلی بات تو بزرگ ہیں، ٹھیک ہے کہیں، لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ قدرتی چیزوں کو کی نقاشی یا قدرتی چیزوں کو چھپانا یا ان کو ظاہر نہ کرنا، فطری چیزوں کو، یہ غلط ہے اسلام میں، ظاہر ہے۔ تو مولانا ہوتے ہوئے بھی پھر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کیوں کرتے رہتے ہیں؟ وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو پہلی فرصت میں یا پہلی نظر میں یہ جاتا ہے کہ یہ ایک فیشن ہے، اور فیشن عالم دین کو زیب نہیں دیتا ہے، یہیں سے یہ بحث جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، پیغمبر اسلام کے ذریعے سے کہتا ہے واللہ جمیل یحب الجمال، وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات ہوگی کہ اگر آپ کے پاس کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، تو اس کو چھپانا، اس کی بہتری کرنا، یہ تو فطری ہے، انسان کی فطرت ہے اور فطری تقاضا ہے، اسے کیا جا سکتا ہے۔ سوال گھوم کر کے وہیں آتا ہے، مقصد اور ضرورت جو ہے، جیسی ضرورت ہوگی، جیسا مقصد ہوگا، اس کا نتیجہ ویسے ہی نکلتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے ہندوستان میں، یا ہندوستان میں کیا دنیا میں خاص طور سے مسلم ممالک یا مسلم معاشرے میں یہ چیزیں رہی نہیں۔ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو آج سے کچھ برسوں پہلے اس طرح کی چیزیں نہ ہمارے ہندوستانی سماج میں تھی اور نہ ہی مسلمانوں میں تھی، اور نہ ہی میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی تھی کہ انسان کے جسم کے کوئی اعضاء اگر خراب ہو جائے تو اسے بدلا جا سکتا ہے، یہ ہمارے یہاں اتنی ترقی تھی نہیں۔ دھیرے دھیرے جیسے یہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے ہندوستانی سماج نے بھی اس کو دیکھا۔ ہندوستانی سماج میں الگ الگ مذہب کے، الگ الگ دھرم اور الگ سے سدھانت کے ہیں، شاستر ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان لوگوں نے بھی غور کیا، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں نے، اسلام میں بھی اس میں غور کیا گیا کہ اب یہ چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، اب اس کے مطابق ہمارا نظریہ کیا ہوگا۔ تو اس میں وقت لگا، اور اس کو تطبیق دینے میں کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو جلدی اڈاپٹ کر لیا، کچھ اڈاپٹ نہیں کر پائے، کچھ شدت کا شکار ہو گئے۔ یہ مسئلے جو ہیں، یہ اس طرح کے جب سائنس نے، ٹیکنالوجی نے جیسے جیسے ترقی کی، ہم اس کے کتنا قریب ہوئے یا اس کو ہم نے کتنا قریب سے جانا، مسائل اس کے حساب سے بھی جو ہے وہ مختلف ہوتے رہے اور رائے اس میں مختلف ہوتی رہی ہیں۔ تو کسی بھی مسئلے میں بات کرنے کے لیے ضروری یہ ہے ایک تو صاحب معاملہ اس بات کی وضاحت کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے کتنے پہلو نکل سکتے ہیں۔ جیسے ایک پہلو یہ نکلا کہ وہ مطلقاً جائز ہے، دوسرا پہلو نکلا کہ کیا زیبائش کے لیے، آرائش کے لیے، فیشن کے لیے، نمائش کے لیے یہ ہو گیا ہے، یا دھوکہ دہی کے لیے ہے، شناخت کو چھپانے کے لیے، کئی مسئلے ہیں۔ اب کیا ہے، ہر ایک مسئلے کا جو ہے، ہر معاملے کا مسئلہ الگ ہے، مختلف ہے۔ مولانا عبد المعیز صاحب، آواز دی وائس کے پلیٹ فارم سے میں اکثر و بیشتر اپنے مہمانوں کے سامنے یہ ضرورت رکھتا رہا ہوں کہ اگر اسلام کے اندر، دیکھیے آج کے دور میں فقہ اکیڈمیاں بھی ہیں، آج کے دور میں دارالعلوم دیوبند جیسے اور ندوے جیسے بہت سے ادارے بھی ہیں، تو سوال یہ ہے نا کہ جب کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، ٹھیک ہے ان مسائل کے حل بھی ہیں، لیکن جب ایسا مسئلہ آتا ہے تو جو
اس کو چھیڑ کرنے والے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ سبقت لے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں وہ ان کا جو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں سے صحیح بات کو فوری طور پر، چونکہ یہ تو کمیونیکیشن کا دور ہے، یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فوری طور پر صحیح اور غلط بات کو عوام تک پہنچایا جا سکے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صرف جو ہے یہ اسلام کے اس فقہ کا مسئلہ نہیں ہے. ہندوستان سمیت دنیا بھر میں جو نگیٹیوٹی ہے وہ جلدی پھیلتی ہے. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ایک نیچرل ہے کہ آپ نگیٹیوٹی اگر پھیلائیں گے تو وہ بہت جلدی پھیل جائے گی. پازیٹیوٹی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. پازیٹیوٹی کے لیے آپ کو ریسرچ کرنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہوگا. دوسرا ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اتنے یہ ہماری فقہ اکیڈمی ہے، دیوبند ہے اور ندوہ ہے اور بہت سارے ہیں، تو یقیناً مسائل ہیں، مسائل کے حل بھی ہیں. لیکن ہمارے یہاں آج کے دور میں ہمارا معاشرتی معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ تحقیق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور دانشمندی کے ساتھ جو ہمارے مسائل کی فہم ہے، اس کی جو سمجھ ہے، اس سے ہماری جنریشن جو ہے یہ واقف نہیں ہے. ہمارے مسائل کی کوئی بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس مسئلے کے پیچھے دوراندیشی کیا ہے، وہ نہیں جانتا اور جاننا بھی نہیں چاہتا. اسی وجہ سے پہلی فرصت میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے ترنت ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو اس کے پیچھے کی حکمتیں کیا ہیں، صحیح ہو سکتی ہیں، غلط ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انسان ہے، انسان کی تحقیق ہے، وہ کہاں تک پہنچتی ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن ہم سمجھنے کو بھی تو تیار نہیں ہے. ہم کو پہلی فرصت میں ہماری مرضی کے مطابق رد عمل دینے کی جلدی ہے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ معاشرہ وہ بہت کوئک بائٹ والا ہے، فوری طور پر والا ہے. اس میں کیا کہتے ہیں، ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں گہرائی نہیں ہے، اس میں آپ اندر تک نہیں جا رہے ہیں. جو سرسری طور پر جو سرفیس پر چیزیں دکھ رہی ہیں ہم اسی پر کیا کہتے ہیں کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کتنے مسلم ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، عقائد کے مسئلے ہوں، معاملات کے مسئلے ہوں، عبادات کے مسئلے ہوں، ہندوستان میں ہمیں جس طریقے سے معاشرتی نظام کو قائم کرنے اور جس معاشرتی نظام کو بنانے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں ہم کتنا واقف ہیں کہ ہم جب کو ایگزسٹنس میں رہتے ہیں مختلف تہذیب اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اور مختلف تہوار والوں کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ کیسے رہیں گے. ابھی کیا کہتے ہیں، دیکھیے جو دیگر مذاہب کے یا دیگر جو ہے نظریات کے حامل لوگوں کے جب تہوار آتے ہیں اس میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ ابھی اگر رکشا بندھن آیا ہے تو اس میں بدھائی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. دوسرے تہوار آتے ہیں اس میں بدھائی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، گریٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ملاقات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ وہ جب معاملہ آتا ہے اس وقت ہم بحث کر لیتے ہیں اور بحث کرنے کے بعد اسے بھول جاتے ہیں کہ اگلے سال اس پر بحث کریں گے. یہ تو ہو گیا کہ کیا کہتے ہیں بین المذاہب. آپ اسلام کے خود کے اندر بھی یہ مسائل ہیں. اب محرم آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، 11ویں آتی ہے، یا جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، اب جب وہ موقع جب آئے گا اسی وقت بحث چڑے گی، اسی وقت سوشل میڈیا پر ایک عجیب طوفان سا مچے گا. اس کے بعد سب اپنے گھر، کیونکہ ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہم تھوڑا سا گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں، ایک، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم جان جائیں تو اس پر عمل کریں. یہ مقصد ہی نہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم کو اس پر ٹپڑی کرنی ہے، ہم بھی ایک رائے رکھتے ہیں اور مجھے اس پر بولنا ہے اور بول کر کے نکل گیا. اب دیکھیے ابھی ربیع الاول کا موقع تھا، کسی کو عید میلاد النبی منانا ہے، کسی کو نہیں منانا ہے، کسی کے نزدیک جائز ہے، کسی کے نزدیک حرام ہے، کوئی شرک تک پہنچا دیتا ہے، کوئی توحید کا اسے جو ہے وہ ثبوت مانتا ہے کہ نہیں اسے ہم توحید ثابت کرتے ہیں. یہ مسئلے ہوتے ہیں. 12 دن 15 دن یہ مسئلہ رہتا ہے، اس کے بعد سارا ختم، تم اپنے کام سے ہم اپنے کام سے، مسئلہ وہیں. اگلے سال پھر یہی ہوگا. کیونکہ جن کو اس پر سوشل میڈیا پر یا دیگر پلیٹ فارمز پر بحث کرنی ہے وہ بحث نالج کے لیے نہیں ہے، وہ بحث اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کی گہرائی کو سمجھیں، یا اگر دلیلیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، جس پر بھی ہے، جائز ہو یا ناجائز ہو، دونوں پہلو پر بھی آپ غور کر کے آپ کسی نتیجے پر پہنچے. یہ بحث ہے ہی نہیں، یہ مقصد ہے ہی نہیں. یہاں میں آپ سے یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ جو باتیں بھی آپ نے کہیں یہ بر صغیر ہند، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے. آپ جامعہ ازہر قاہرہ میں رہے ہیں
اور وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. وہاں کی سوسائٹی الگ ہے, ظاہر ہے, عرب دنیا کی الگ ہے. ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہیں, یورپین یہ الگ ہیں. آپ وہاں اور اس طرح کے معاملات میں وہاں میں اور یہاں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ وقت کا. وہ ہم سے پہلے قبول کر لیتے ہیں, وہ ہم سے پہلے چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. انہیں اڈاپٹ کرنے کے لیے کسی گروپ کی ضرورت نہیں ہے, انہیں اڈاپٹ کرنے کے لیے کسی شخصیت کی ضرورت نہیں. انہیں کسی چیز کو قبول کرنا یا کسی چیز کو مسترد کرنے کے لیے قرآنی دلائل یا جو اسلام نے جو 4 کیا کہتے ہیں سورسز جو متعین کیے ہیں ان کے حساب سے وہ چیزوں کو یہ آج نہیں کم سے کم 20 سال پہلے 2017 میں یہ ایک فتویٰ جو ہے وہ وہاں سے جاری ہوا تھا ضرور شرح کا کہ یہ بال ہیئر ٹرانسپلانٹ کا. آج بھی دارالفتہ مصریہ میں آپ دیکھیں گے وہ فتویٰ موجود ہے, بہت ڈیٹیل میں موجود ہے کہ کون سے بال آپ لگا سکتے ہیں, کون سے بال نہیں لگا سکتے ہیں, کیا صورت ہوتی ہے بال لگانے کی. بال ہی نہیں, اگر آپ کا دانت ٹوٹا ہوا ہے, دانت جس میں کوئی اور اعضا ہے اس کو اگر آرٹیفیشلی آپ لگاتے ہیں تو پورا ڈیٹیل ہے جو 10 15 20 برس پہلے سے تو ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی نیا مسئلہ آیا اور اس نئے مسئلے پر بحث کرنے سے پہلے ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں, چاہے وہ اسکول آف تھاٹ کہہ لیں, مثال کے طور پر دیوبند کہہ لیں, بریلی کہہ لیں, اہل سنت کہہ لیں, صوفی کہہ لیں, سلفی کہہ لیں, حدیث کہہ لیں. اب جس فرقے سے یا جس گروپ سے آدمی جڑا ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ سوچتا ہے کہ ہمارے مطابق ہے یا نہیں ہے. وہ اس پر نہیں جاتا ہے کہ اسلام میں مطلقاً اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے. یہ اوورال سب کی بات ہے, کسی ایک گروپ کی بات نہیں ہے. عام طور سے یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم پہلے گروپ میں جاتے ہیں, ہمارے یہاں اس کا کیا مسئلہ ہے. ابھی یہ دیکھیں ایک مسئلہ, چونکہ اب بیچ میں آ گئی بات, ٹرپل طلاق ایک اتنا بڑا مسئلہ ہوا اور جس کے بارے میں اگر ہندوستان میں جتنے بھی بنام مسلم گروپ ہیں, فرقے ہیں, وہ سب بیٹھیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی ایک نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں, لیکن نہیں پہنچے. کیوں؟ کیونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گروپ کے اعتبار سے ہی چیزوں کو رکھنی ہے. کیا ہوا؟ حکومت کو مداخلت کرنی پڑی اور حکومت نے ایک فیصلہ لیا. اب تم اس پر چاہے جتنی ٹپڑی کرو کہ حکومت نے غلط کر دیا ہے, حکومت تمہارے حقوق سلب کر دیے ہیں, حقوق نے تو یہ کر دیا, تم نے نہیں حل کیے نا. جب آپ نے اپنے مسائل حل نہیں کیے تو وہ جا کر کے ایک ایسے پلیٹ فارم پر پہنچا جہاں پر انہوں نے اپنی ثوابدید یا آپ کے ذریعے پیش کیے گئے دلائل کے اعتبار سے انہوں نے فیصلہ سنایا. تو یہ مسائل ہمارے ہیں. یہ اب اعضاء کا ہی مسئلہ دیکھ لیجئے, اس میں بھی اسی طرح کے معاملات ہیں. تو جدید ٹیکنالوجی, جدید سائنس کے اعتبار سے ہمارے اپنے جو اسلامی نظریات ہیں ان کی تطبیق کے لیے ہم قرآن کی طرف, حدیث کی طرف, اجماع یا قیاس کی طرف جانے کے بجائے ہم اپنے گروپس کی طرف جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اسے ایڈاپٹ کرنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے. تو میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھوں گا اسی سلسلے میں کہ اس سطح پر جیسے آپ نے کہا, ایک طرف تو ہیں جو لوگ ایکٹیو ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو جن کی وجہ سے کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے اور اس پر امیڈیٹ ایسے لوگ جو اس سے واقف نہیں ہیں, نہ مسئلے کی باریکی سے اور نہ مسئلے کی کیفیت سے, وہ اس پہ کہیں نہ کہیں اپنا ریئیکشن دے دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس سے یعنی متاثر ہو جاتے ہیں تو آپ کیا ان کے لیے کیا ہے کہ وہ کیا اپنائیں اپنے لیے تاکہ وہ اس طرح کے حالات سے دوچار نہ ہوں اور کنفیوز نہ ہوں. یہ دیکھیے قرآن نے 2 اصول بتائے ہیں اور پیغمبر اسلام نے اپنی پوری زندگی میں ان اصول کو صحابہ کرام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ جس بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس کے بارے میں بات نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ بحث کرتے ہیں, آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے, آپ بحث کرتے ہیں اس کی گہرائی نہیں پتہ, آپ بحث کرتے ہیں اس کے سورسز نہیں پتہ ہے, ایک لفظ ہے اس کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں آپ کو نہیں پتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو ظالم ہوگا وہ کیا کہتے ہیں ابدی جہنم میں چلا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس دوڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. تو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہے قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ جس نے جو ہے ظلم کیا وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم چلا گیا. جی
تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ ایک ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ظلم کا مطلب ان الشرک لظلم عظیم، یہاں اس ظلم کی بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ابدی جہنم آپ جائیں گے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، جب آپ کے پاس کوئی خبر پہنچے، اسے قبول کرنے یا اسے رد کرنے یا اس پر اپنا مثبت یا منفی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ یہ دو اصول ہیں، اور ان دو اصول پر اگر ہم عمل کر لیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنے زیادہ مسائل، اتنا زیادہ تنازع جو ہے وہ پھیلے گا۔ اور تنازع ہوتا بھی اس لیے ہے کیونکہ وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم جاننا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کو جاننا ہوگا، آپ کو مسائل جاننے ہوں گے، اور مسائل کے لیے آپ کو کوشش تو کرنی ہی پڑے گی، ورنہ اس طریقے سے ہے، یہ صرف اسلامی مسئلہ نہیں ہے، دیگر بھی معاملات ہمارے یہاں پہ ہندوستان میں جس طریقے سے سوشل میڈیا پر چیزیں اڑتی رہتی ہیں، افواہیں پھیلتی رہتی ہیں، اور انسان پہلی نظر میں اس کوئی ویڈیو یا کوئی فوٹو دیکھ کر کے جذباتی ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، اس کا نتیجہ صرف نقصان ہے۔ تو وہ آپ کو تحقیق ہے، اسلامی مسئلہ نہیں، ہندوستانی مسئلہ ہے۔ حکومت کا کوئی فرمان آیا، حکومت کی جانب سے کوئی معاملہ آیا، ہم اس کو جانے بغیر اس پر ہم رد عمل ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ پارٹی پسند نہیں، ہمیں یہ پارٹی پسند نہیں۔ یہ اصول ہر جگہ ہے کہ یہ کریں گے تو غلط ہی کریں گے، یہ کریں گے تو صحیح کریں گے، جبکہ آپ کو ایک رتی بھر علم نہیں اس کے بارے میں، لیکن بحث کے لیے ہم کہو تو ٹی وی پہ بیٹھ جائیں، ڈیبیٹ کرنے لگے، پینلسٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد معاملات جو ہے آپ کو خراب ہونے، کیوں؟ کیونکہ گروپ میں بٹا ہوا ہے آدمی۔ جی، تو گویا میں اس مسئلے پر آپ کی رائے یہ ہے کہ ذمہ داران اور خصوصاً علماء کو کسی نئی دوڑ سے، نئی تگودو سے، یا کسی نئی بات کو سامنے لانے سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے اور احتیاط برتنا چاہیے۔ نئی بات سے پرہیز کیوں کرنا چاہیے؟ نئی بات تو لانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا اس کے بارے میں؟ نہیں، میں اس نظریے سے کہہ رہا تھا، جیسے مثال کے طور پر زیبائش بالوں کی، اب یہ اس کو پھر عام کرنا، پھر اور اسی طرح کی کچھ چیزیں، مطلب جو بالکل عوام جس کو سمجھتے ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں بالکل، اس سے تھوڑا پرہیز۔ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی یہ طارق جمیل صاحب نے یہ معاملہ کیا ہے، اب اس کے بارے میں ذمہ دار علماء کو بات کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا، اور اس کی کتنی شکلیں ہیں، کیا صورتیں ہیں، اس کے مطلقاً جائز اور ناجائز ہونے کا کیا مسئلہ ہے۔ تو عام کو بہت سیدھی سے اور سمپل سے ایسے لفظوں میں اور جملوں میں ان کو باتیں بتا دینی چاہیے کہ اس اعتبار سے جائز ہے، اس اعتبار سے اس کا یہ مسئلہ، اس اعتبار سے اس کا یہ مسئلہ ہے۔ چیزیں واضح ہو جائیں گی اور یہ تنازع جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ عبدالمعید صاحب، آپ کے یہاں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بیچ بحث میں، جس کا موضوع تھا اسلام میں ہیئر ٹرانسپلانٹ حرام ہے یا حلال۔ آئندہ اسی طرح کے پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔